اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا اور ملائکہ کو اس خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ان مراحل کے بعد جو پہلے طے ہوئے ہیں، اعلان ہے خلافت انسان کا، اور دوسرا ملائکہ کا استفسار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مجاب کرنے کے لیے آدم کا وہ پہلو یا انسان کا وہ پہلو جو ملائکہ پر مخفی تھا، اور وہ آدم کی تعلیم تھی، آگہی، اسے ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ اب آپ اس خلیفہ کو، آدم کو اور انسان کو سجدہ کریں۔ یہ ضمناً نقطہ بیان ہوا ہے کہ اس باعث خلقت و خلافت میں موضوع اصل فرد نہیں ہے، آدم اول یا بشر اول، کہ یہ سب کچھ خصوصیت اس کی ہے اور باقی نوع انسان اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر مراد آدم سے یہاں پر آدم اول ہو، آدم ابو البشر ہو، تو بھی جو خصوصیات یہاں ذکر کی گئی ہیں اس ماجرا میں، جیسے خلافت اور تعلیم اور اسی طرح سجدہ، یہ عمومیت رکھتی ہیں، یہ چیزیں مختص نہیں ہیں انسان اول کے ساتھ یا بشر اول کے ساتھ یا ابو البشر کے ساتھ۔ اب یہ بات واضح ہے کہ ایک فرد کے لیے یہ سب کچھ نہیں اہتمام ہوا، بلکہ مقصود ایک نوع کو بعنوان خلیفہ، خلف موجودات میں، خلف مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ اور یہ خلافت، جعل خلافت اللہ کی سنت ہے، قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خصوصاً زمین کے لیے، زمین کو معمور رکھنے کے لیے، زمین کو آباد رکھنے کے لیے، زمین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، یا زمین کو جس چیز کی آمادگاہ بنایا ہے اور وہ حیات و زیست ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی حیات زمین پر ایجاد کی ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اس میں وقفہ نہیں ہے۔ جب تک زمین آمادہ ہے، زیستگاہ ہے حیات کے لیے، اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، حیات اس سے ختم نہیں ہوگی۔ حیات کی مختلف صورتیں ہیں جن میں اعلیٰ ترین درجہ حیات کا انسان کا درجہ حیات ہے، جس میں علم ہے، جس میں آگاہی ہے، جس میں شعور ہے، جس میں ارادہ ہے، جس میں یہ مخلوق خود بہت اعلیٰ خصوصیات رکھتی ہے جو دیگر موجودات یا مخلوقات جو صاحب حیات ہیں وہ فاقد ہیں اس خصوصیت کو۔ اس لیے ان کی حیات میں کسی قسم کا تنوع نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ وہ اگر 1000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے زندہ تھیں وہ چیزیں، تو آج بھی اسی کیفیت میں اور اسی حالت میں اور انہی خصوصیات کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن برخلاف انسان کے اس کی حیات
جس نقطے سے آغاز ہوئی ہے آج اس نقطہ پر نہیں ہے، بلکہ آج انسان تعلیم کے خصوصاً یہ جو تعلیم کا عنصر ہے انسان کے اندر، آگاہی، حقیقت شناسی، حقائق سے آگاہی حاصل کرنا، انسان کی حیات بہت زیادہ اعلیٰ مدارج طے کر چکی ہے۔ جہاں آج نسل انسانی موجود ہے، گزشتہ نسلیں یہاں نہیں تھیں۔ اور اسی طرح سجدہ بھی نوع انسان کے لیے ہے، نوع کے لیے سجدہ ہے، اور اس نوع کے مختلف خصوصیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور آدم کو بھی فرد پر اعتراض نہیں تھا یا فرد کے بارے میں استفسار نہیں تھا، بلکہ نوع کے بارے میں تھا کہ یہ نوع جو خصوصیات رکھتی ہے وہ سابقہ مخلوقات کی طرح یہ بھی زمین کو تخریب کرے گی، افساد کرے گی، سفاکیت دکھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا پہلو ان کے سامنے نمایاں کر کے ملائکہ کو مطمئن کر دیا۔ اب ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کریں آدم کے لیے، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ اشارہ کیا تھا کہ ایک شدید خلط اس معنی کے بارے میں پایا جاتا ہے، مخصوصاً اہل علم کے ذہنوں میں بھی اور اہل علم کے توسط سے عام افراد کے ذہنوں میں بھی، کہ سجدہ، صلاتی سجدہ جو نماز میں ادا کیا جاتا ہے، اس حالت کو سجدہ کہتے ہیں۔ یعنی جسمانی کیفیت کہ پیشانی انسان کی زمین پہ ہو اور اس پیشانی کے علاوہ 6 عضو اور انسان کے 2 ہتھیلیاں، گھٹنے اور انگوٹھے اگر زمین کے اوپر ہوں تو اس کو سجدہ کہتے ہیں، جس میں جو اصلی محوری حالت ہے وہ پیشانی زمین پر ہو۔ برفرض اگر باقی 6 اعضاء میں سے کوئی عضو نہ بھی ہو زمین پر اور پیشانی زمین پہ لگ جائے تو یہ بھی سجدہ ہی سمجھا جاتا ہے، ہرچند صلاتی سجدہ نہیں ہوگا، لیکن عرف میں اس کو سجدہ ہی کہتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے سجدہ کا، یہ مصداق ہے۔ سجدہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ہے۔ معنی سجدہ کا جھکنا یا تسلیم ہونا ہے، آمادہ ہونا، کسی بوجھ کے اٹھانے کے لیے، کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے جھکنا ہے۔ جھکاؤ مختلف عوامل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر مثلاً کھجور کے درخت کو ہوا جھکا دے، آندھی جھکا دے، تو اس کو نہیں کہتے تھے عرب نخلہ ساجدہ۔ نخلہ ساجدہ وہ کھجور ہے جو پھل کے بوجھ سے، جس پہ کثرت سے پھل لگے زیادہ مقدار میں اور وہ پھل جھکا دے، اس کو کہتے تھے۔ یا اونٹ کو اگر کسی بھی دباؤ کے ذریعے سے جھکا دیا جائے گردن اس کی، یا چارہ کھانے کے لیے جھکتا ہے کھڑا ہوا اونٹ، اس کو نہیں کہتے کہ یہ ابل ساجد ہے، بلکہ اس ابل کو ساجد کہتے ہیں جو سواری دینے کے لیے، سوار کو اپنی پشت پر بٹھانے کے لیے جھکتا ہے نیچے، اس جھکاؤ کو سجدہ ابل یا سجود ابل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کشتی جو کسی بھی باندھ کے کھینچ کے کسی طرف کھینچی جائے، وہ نہیں سفینہ ساجدہ، بلکہ سفینہ ساجدہ وہ ہے جو ہوا کس جہت میں، ہوا کی سمت میں مائل ہو جائے، جس طرف ہوا جا رہی ہے کشتی کا رخ ادھر ہی مڑ جائے، اس کو ساجدہ سفینہ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی سے ملتے جلتے دیگر استعمالات ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شے بوجھ کے لیے، ذمہ داری کے لیے، کسی اور ماموریت کے لیے جھک جائے، تسلیم ہو جائے، آمادگی ظاہر کر دے، وہ جھکاؤ جس میں اس کی آمادگی ہو، رضا و رغبت ہو، اس کو عربی زبان میں سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ صلاتی میں چونکہ یہی کیفیت ہے،
علامتی سجدہ ہے اصل میں، چونکہ خود مکمل خود صلاۃ یہ عمل جس ترکیب کا یہ عمل ہے اس میں ہر کام اسی لیے ہے. جیسے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے تو یہ تکبیرۃ الاحرام ایک علامتی عمل ہے، یعنی کسی اور آمادگی کے لیے یہ ایک تمرینی یا ایک انضباطی عمل ہے جو انسان سے انجام دلوایا جاتا ہے. یا اسی طرح قیام ہے یا رکوع ہے، یہ ترکیب جس کو عبادت بنایا گیا ہے اسی معنی عبدیت سے ہی مشتق ہے. یہ پوجا کے معنی میں نہیں ہے، یہ آمادگی کے معنی میں ہے، اطاعت کے معنی میں ہے. تو یہ سجدہ بھی اسی کی علامتی چیز ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے صلاۃ کے لیے، اقامہ صلاۃ کرتا ہے، تو دراصل اپنی عبدیت بڑھا رہا ہے یا اپنی عبدیت کے ذریعے سے آمادگی ظاہر کر رہا ہے اور اوامر الہی کے سامنے تسلیم رہنے اور نظام الہی کے سامنے تسلیم ہونے کی در حقیقت اظہار کرتا ہے. عبدیت کا اظہار عبادت کہلاتا ہے. اصل عبدیت اطاعت ہے، یا آمادگی برائے اطاعت یا آمادگی کے ساتھ اطاعت، یہ اصل عبدیت ہے اور اس کا اظہار عبادت ہے. اور اس میں سجدہ بھی اسی اطاعت یا اسی بات کی علامت ہے کہ انسان جھک گیا ہے، تسلیم ہو گیا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اور اس نے جو بھی اوامر الہی ہیں یا ذمہ داریاں ہیں انسان کے لیے وہ سب بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ ظاہر کر رہا ہے. اور سجدہ قیام و قعود کی طرح جسمانی وضع یا حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت انسان کے ارادے سے اور انسان کے دل سے اس کا تعلق ہے. اصل عمل قلبی ہے سجدہ جسمانی اس کا اظہار ہے ایک طرح سے. ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کا، یعنی یہی معنی کہ اب ملائکہ جو پہلے معترض تھے یا مشوش تھے، مطمئن نہیں تھے اس خلیفہ سے، اس کی خصوصیات کی وجہ سے، آگاہی کے بعد اب آمادہ ہیں، تسلیم ہو چکے ہیں، ارادہ الہی کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں اور اس خلیفہ کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں. چونکہ تدبیر زمین کی ملائکہ کے سپرد ہے اور اس خلیفہ یا آدم یا انسان، اس نوع انسان سے متعلقہ ہر چیز ملائکہ کے توسط سے انجام پانی ہے. اور ملائکہ آیا آمادہ ہیں نوع انسان کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جو تدبیر کی ہے، اس تدبیر کو اجرا کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آمادگی کا حکم دیا تو وہ تسلیم ہوئے اور آمادہ ہوئے، نہ کہ ان سب نے پیشانیاں زمین پہ رکھ لیں اور آدم کو سامنے کھڑا کیا اور پھر وہ دیگر مطالب اس آیت سے یا اس جیسی آیت سے، یا جیسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ابوین نے وہاں پر سجدہ کیا، تو مراد یہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ماں باپ جا کے ان کے جوتوں میں پڑ گئے، جھک گئے پیشانی، نہ، تسلیم ہو گئے اپنے اس چیز کے لیے جو حضرت یوسف نے خود بتا دیا کہ یہ وہی چیز ہے جو میں نے خواب دیکھ کے آپ کو بتایا تھا اور یہاں سے یہ ماجرا شروع ہوا تھا. یہ وہی چیز ہے، تعبیر اسی چیز کی ہے. یعنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ سب میرے سامنے تسلیم خاضع ہیں، یعنی میرے فرامین، میرے دستور، چونکہ فرمان روا تھے، فرمان روائی کے سامنے تسلیم ہیں سارے. اور ابوین نے بھی یہی ظاہر کیا کہ ہم بلو ہمارا بیٹا ہے یہ، لیکن اس وقت یہ ہمارا فرمان روا ہے، ہم اس کے سامنے تسلیم ہیں. پہلے اولاد ہونے کے ناطے یہ والدین کے سامنے ساجد تھا،
اب فرمان روا ہونے کے ناطے والدین اس کے سامنے خاضع ہیں و والدین اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ اور سجدہ قرآن کریم نے صرف صلاتی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس معنی میں صلاتی سجدہ کے بارے میں آیات کم ہیں، تعویل کے ساتھ ان کو سجدہ صلاتی پر تطبیق کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے زیادہ جو سجدہ کا حکم ذکر کیا ہے یا خصوصیت سجدہ، وہ دیگر موجودات کے لیے ہے، اور متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدہ کی عمومیت کو ذکر کیا ہے۔ سورہ رعد آیا 15 میں، سورہ مبارکہ رعد میں آیا 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ کے لیے ساجد ہیں من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور سماوات کے اندر ہے وہ سب اللہ کے لیے ساجد ہیں، بصورت عام و بصورت مطلق، طوعاً و کرہن، ساجد ہیں یعنی تسلیم ہیں، اوامر الہی کے سامنے تسلیم ہیں۔ یہاں طوعاً وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور، علم و ارادہ دیا ہے، اور کرہن وہ ہیں جو فاقد شعور ہیں، فاقد ارادہ ہیں، لیکن جس کو بعض اہل لغت نے درست کرہن کا معنی و ترجمہ کیا ہے تسخیراً، یعنی تکویناً، جو الہی ارادے سے تسلیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، چونکہ ان کے اندر مرضی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، ان کو یہ انتخاب نہیں ہے کہ جو امر اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اسے ترک کر سکیں، وہ حتماً انجام دیں گے، چونکہ مسخر ہیں ارادہ الہی کے سامنے۔ تو وہ بھی سب ساجد ہیں، یعنی آمادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے انہیں بنایا ہے اسی کے لیے آمادہ ہیں اور اس کو انجام دینے میں مصروف ہیں۔ جیسے ہم فلکی اجرام کو دیکھیں تو یہ سب ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا زمین کے اوپر ہم دیکھیں جو کچھ انسان کے علاوہ زمین پر ہے یہ سب ساجد ہیں، تمام جاندار، تمام حیوانات، دوسری آیت میں ان کا نام لے کر کہا جائے گا، تمام اشجار، نباتات، پودے اور جمادات، یہ سب کے سب ساجد ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن خصوصیات کے لیے پیدا کیا اور جو خصوصیات دے کے بھیجا، یہ اس کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہیں اور کر رہے ہیں، یہ کام اسی کو بجا لا رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ پانی کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جس خصوصیت کے لیے اس نے وہ چھوڑ دی ہے، خصوصیت ترک کر دی ہے، یا مٹی کو اللہ نے جس خصوصیت کے لیے بنایا ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے، یا ہوا کو جس خصوصیت کے لیے اللہ نے بنایا وہ اس نے ترک کر دی ہے۔ وہ سب کچھ ان کے اندر بطور عتم موجود ہے، لیکن سب کرہن ہے۔ کرہن یعنی ارادہ الہی سے ہے، ان کا اپنا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ طوعاً وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے اور ترک کا بھی انہیں گنجائش دی ہے، جیسے انسان ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاضع ہیں، یہ بھی جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یا جس ماموریت کے لیے اس کے لیے آمادہ ہیں۔ اور خصوصاً وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے صبح و شام، سائے دو دفعہ پیدا ہوتے ہیں، ایک دفعہ صبح طلوع کے وقت اور ایک دفعہ شام کے وقت سائے وجود میں آتے ہیں، مختلف سمت میں، چونکہ زمین کی حرکت کے نتیجے میں سورج کی جہت بدل جاتی ہے، مشرقی سورج ہوتا ہے، پھر دن ڈھلنے کے بعد مغربی ہو جاتا ہے، تو جو صبح کے سائے ہیں وہ بھی خاضع ہیں، ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور شام کے سائے بھی ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔
یہاں بصورت عموم سجدہ ذکر کیا گیا ہے، تمام نظام ہستی سجدے میں ہے، لیکن ظاہر ہے صلاتی سجدہ نہیں ہے کہ عموماً بعض لوگ اس جذبات میں یہ بات کر بھی دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سجدے میں ہیں، لیکن ہم ان کے سجدہ دیکھ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا وہی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے، یہی سجدہ ہے اس کا، یعنی امر الہی کو بجا لا رہے ہیں اور امر الہی کے مطابق عمل ہو رہا ہے ان کا، یہی ان کا سجدہ ہے، آمادہ ہیں اس کے لیے۔ یہ جو کھجور پھل دیتی ہے اور زیادہ پھل دیتی ہے اور اتنا پھل دیتی ہے کہ جھک جاتی ہے، یہ ساجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جو پودا زمین سے نکلتا ہے اور آسمان کی طرف رخ کر کے بڑھتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے کیونکہ امر الہی کو بجا لا رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے۔ جو چیز آسمان سے اترتی ہے زمین پہ آتی ہے، جیسے بارش ہے تو یہ سجدہ ہے، یہ بارش کا زمین پہ اترنا یہ اس کا سجدہ ہے، یعنی تسلیم ہے امر الہی کے سامنے۔ سورہ نحل میں آیا 49 کے اندر، سورہ مبارکہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جو کچھ زمین میں، یہاں من نہیں ہے، ما ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، دابہ جو متحرک ذی حیات چیزیں ہیں، جو حی ہیں اور زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، رینگتے ہیں، ان کو دابہ کہا گیا ہے۔ یہ سب کے سب ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ کا سجدہ بھی ان کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں سے کوئی بھی استکباریت نہیں دکھاتا، نہ ملائکہ اور نہ ہی دابہ اور نہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ آیا ملائکہ کے سجدہ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ ملائکہ نے کون سا سجدہ کیا اللہ کے حکم پر، اور ملائکہ دائم السجود ہیں، یعنی تمام اوامر الہیہ جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں انہیں بجا لانے کے لیے جھکے ہوئے ہیں، خاضع ہیں، تابع ہیں، آمادہ ہیں ہمیشہ، اور استکباریت نہیں ہے، انکار نہیں ہے ان کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سجدہ ملائکہ کا و دابہ کا و ما فی السماوات و ما فی الارض کا سجدہ دو معنی نہیں رکھتا کہ ملائکہ علیحدہ قسم کا سجدہ کرتے ہیں اور دونوں کا سجدہ صلاتی نہیں ہے۔ ہر چند قرآن کریم نے سجدہ کی طرح صلات کو بھی بصورت عمومی ذکر کیا ہے کہ تمام موجودات صلات اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، یا جیسے تسبیح ہے، سباحت تمام موجودات کے لیے ذکر کی گئی ہے، تمام نظام ہستی کے لیے ہے، اور سجدہ تمام ہستی کے لیے، تمام نظام ہستی کے لیے، موجودات کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور از جملہ ملائکہ کا سجدہ ہے۔ ملائکہ کا سجدہ اسی کائناتی سجدے کی طرح ہے، دیگر موجودات کی مانند، نہ کہ صلاتی سجدہ ہے جو انسان کو الگ سے ایک عمل تشریعی کے طور پر وظیفہ انسان کا قرار دیا گیا ہے، وہ سجدہ نہیں ہے ملائکہ کا۔ جو انسان نماز میں انفرادی میں یا جماعت میں بجا لاتا ہے، یہ سجدہ نہیں تھا، وضع الجبہہ علی الارض نہیں تھا، بلکہ خاضع ہونا تھا امر الہی کے سامنے، تسلیم ہونا تھا، اور وہ امر الہی یہ تھا کہ اب زمین پر خلیفہ انسان ہے، زمین پر آبادی انسان کی ہے، یہ نو زمین پر پھیلے گی ابھی، اور اس کی تدبیر اب ملائکہ کے سپرد ہے، اور اس کے لیے ملائکہ آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، خضوع کیا اور سجدہ کیا اس کو۔ اسی طرح سورہ مبارکہ حج میں آیا 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سجدہ عمومی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ حج آیا 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الم تری
ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ خوب یہاں زیادہ وسعت سجدے کو دے دی گئی ہے اور تمام قسم کے موجودات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ علم ترا اس موقع پر ہوتا ہے جہاں بہت واضح بات ہو، قابل رویت بات ہو۔ کیا نہیں دیکھ رہے آپ؟ یعنی دکھائی دینے والی بات ہے، جس کو ہم عام طور پر اپنے محاورہ میں کہتے ہیں چشمدید چیز، جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے علم ترا، یعنی بہت کھلی چیز، واضح چیز، جس کے لیے کسی استدلال کی یا علیحدہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں ہوں، آنکھیں کھولے انسان تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ علم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ کے لیے ساجد ہیں من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ کائنات میں ہے۔ اب پھر نمایاں چیزوں کو الگ سے ذکر بھی کر دیا، اس من فی السماوات میں سب آ گئے ہیں۔ والشمس والقمر، یعنی یسجد الشمس و یسجد القمر، شمس بھی سجدے میں ہے اور قمر بھی سجدے میں ہے۔ والنجوم، ستارے بھی سجدے میں ہیں۔ والجبال، پہاڑ بھی سجدے میں ہیں۔ والشجر، نباتات سارے جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں سب سجدے میں ہیں، ساجد ہیں۔ والدواب، اور اسی طرح جتنے جاندار ہیں زمین پر یہ سب سجدے میں ہیں، ساجد ہیں۔ لیکن انسانوں کی جب بات آئی وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، انسانوں میں سے، چونکہ سارے انسان ساجد نہیں ہیں، چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ شمس و قمر میں، ستاروں میں، باقی موجودات میں نہیں کہا گیا کہ بہت سارے پہاڑ، بہت سارے پودے، بہت سارے حیوانات یا بہت سارے ستارے، انہیں کہا کہ وہ سب کے سب بلا استثناء سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساجد ہیں، یعنی خاضع ہیں، یعنی تسلیم ہیں، یعنی اللہ کے اوامر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہیں۔ تسلیم سے مراد یعنی بجا لا رہے ہیں ان کو۔ جھکنا مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اگر انسان کا جھکاؤ بھی دیکھیں تو مختلف محرکات کے تحت انسان میں جھکاؤ آتا ہے۔ کبھی انسان مجبوری کے تحت جھکتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے انسان جھک جاتا ہے، اور کبھی کوئی طاقت سے زور سے اس کو جھکا دیتا ہے، کبھی اور عوامل کے نتیجے میں انسان جھکتا ہے۔ وہ سجدہ نہیں کہلاتی وہ چیزیں، چونکہ اس میں جھکاؤ ہے، بظاہر جسمانی حالت، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لیکن یہ سجدہ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس بہت ساری جگہوں پر گردنیں اٹھی ہوئی ہیں، زمین پہ پیشانیاں نہیں ہیں، لیکن ہے سجدہ ہے۔ جیسے ہم دیکھیں اپنے معاشرتی اور اجتماعی صورتحال کو، جیسے حکمرانوں کے سامنے عموماً لوگ تسلیم ہوتے ہیں، جتنے اوامر حکومت کے ہیں ان کو ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں، یا حکمرانوں کے علاوہ باقی جو افراد ہیں جن کے ماتحت مرید ہیں، جن کے جیسے پیروں کی باتیں سننے کے لیے تمام مرید آمادہ ہوتے ہیں، یہی سجدہ ہے۔ ہم سجدہ ان مریدوں کے عمل کو کہتے ہیں جو جاتے ہی پیر کے پاؤں میں پیشانی ٹیک دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے نا۔ حتیٰ وہ مرید جو پیر کے قدموں میں پیشانی نہیں رکھتا لیکن اس کے ہر کام کے لیے آمادہ ہے، یا جیسے کوئی جماعت ہے سیاسی، اس کا لیڈر ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے اعضاء کو جو حکم دیتا ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آمادگی فرمان برداری کی، فرمان بجا لانا یا بجا لانے کے لیے تیار ہونا، جھکنا، یہ سجدہ ہے۔ پیشانی زمین پہ ہو یا نہ ہو، پیشانی کا سجدہ میں کوئی معنی میں دخالت نہیں ہے۔ یہ سجدہ صلاتی کے لیے شرط ہے کہ پیشانی زمین پر ہو تو اس کو سجدہ لحاظ کیا جائے گا۔ اگر نہایت خضوع نماز میں ہو
لیکن پیشانی زمین پہ نہ ٹک رہی ہو تو اس کو سجدہ نہیں سمجھا جائے گا. وہ ایک اعتباری حکم ہے کہ ہم اسی حالت کو سجدہ کہیں گے. لیکن جو قرآن کریم میں تمام موجودات کے لیے عمومی سجدہ ہے یا ملائکہ کا، وہ خضوع ہے، تسلیم ہونا ہے کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے. ذمہ داری لے کر اس ذمہ داری کو جب انسان بجا لاتا ہے تو یہ سجدہ کہلاتا ہے. یا اگر بجا نہیں لایا لیکن ابھی سے آمادہ ہے یہ حکم ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کہا گیا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. یہ سب سجدہ میں ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب. لوگوں کے دو گروہ ہیں، البتہ دیگر موجودات کا ایک ہی گروہ ہے کہ سب ساجد ہیں. انسان دو گروہ کے ہیں، ایک وہ جو ساجد ہیں، تسلیم ہیں، اور دوسرے جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ گرا دے، جس کو اللہ کمزور کر دے، اس کو کوئی اور اٹھانے والا، کرامت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء. خوب اس آیت میں بہت واضح طور پر سجدہ عمومی، سجدہ تمام موجودات عالم کا ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ رحمان میں آیا 6 میں پھر سجدہ موجودات کا ذکر کیا گیا ہے. آیا 6 میں سورہ مبارکہ رحمان میں آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ نجم، ستارہ اور پتھر، شجر، یہ اللہ کے لیے ساجد ہیں، یسجدان. ستارے دائماً سجود میں ہیں، نہ کہ اوقات نماز میں. ان کی نماز دائمی ہے چونکہ وہ تسلیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے، اللہ کے نظام کے سامنے. جو ان کے لیے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے وہ تسلیم ہیں. ایسے ہی سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 206 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. ان الذین عند ربک، جو عند رب ہیں وہ سب لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، کبر استکباریت نہیں دکھاتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، تسبیح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور ساجد ہیں. جو بھی عند الرب ہیں وہ سب کے سب ساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. دیگر آیات کے اندر بھی، متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودات کا سجدہ ذکر کیا ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں حضرت یوسف نے، سورہ یوسف ابتدا میں ہی آیا 4 میں حضرت یوسف کا ابتدا میں، آغاز میں، ابھی بچپنے کے اندر ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول حضرت یوسف نقل کیا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہ ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے اور اسی طرح تمام موجودات کا سجدہ یوسف کے لیے، اور خصوصاً ابوین کا سجدہ حضرت یوسف کے لیے، یہ دستاویز شرک قرار دیا گیا ہے. جب پہلے سجدہ کا معنی غلط کیا ہے، پھر اس سے استفادہ غلط کیا ہے کہ سجدہ مراد
سجدہ صلاتی یعنی سجدہ کو مفہوم کے بجائے مصداق ذہن میں رکھا ہے، اور پھر اس مصداق کو وسعت دی ہے تمام قرآن کے استعمالات میں۔ یہاں پر حضرت یوسف نے جس طرح قرآن کریم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ کو یہ قصے قرآن کے اور یہ داستانیں سنائیں گے جو آپ پہلے ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ خوب شروع ہوتا ہے قصہ کون سا؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یعنی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 12 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نہ کہ سجدہ صلاتی، اب ظاہر ہے چاند یا سورج ان کی جسامت اور انسان زمین کے اوپر ہے، سورج کس طرح زمین پہ موجود انسان کو سجدہ کرتا ہے یا چاند زمین پہ موجود شخص کو سجدہ کرتا ہے، یہ تعبیر ہیں، یہ تعبیرات ہیں تمثیلی، یعنی 12 ستارے اور سورج و چاند یہ میرے سامنے ساجد ہیں۔ یہ ابتدائی زندگی کا رؤیا ہے جو حضرت یوسف نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ خواب سنا والد نے تو فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پھر یہ ماجرا سارا اس خواب سے شروع ہوتا ہے، یعنی داستان حضرت یوسف کی قرآن نے خواب سے شروع کی ہے کہ یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر یہ ماجرا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ستارے اور سورج چاند ساجد ہیں، جھکے ہوئے ہیں، تسلیم ہیں میرے سامنے، اور والد انہیں روکتے ہیں کہ یہ نہیں بتانا یہ آپ نے خواب بھائیوں کو، وہ یہ خواب تحمل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ قصہ آگے جاری رہتا ہے اور آخرکار اس عملی تعبیر پر آ جاتا ہے جو پہلے صرف خواب تھی، آخر میں یہ باقاعدہ وہی کام ہو جاتا ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی تسلیم ہے اس کے سامنے 12 ستارے اور سورج و چاند۔ اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یہ وہی خواب ہے، جو وہی قصہ ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اس کو عملی طور پر دکھا دیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہی آیا 99 اور 100 میں فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب یوسف اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت پر بعنوان فرمان روا، اور والدین آتے ہیں آویٰ الیہ ابویہ، انہوں نے اپنے ابوی کو اپنے پناہ میں لیا، اپنے ساتھ لیا، وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش، ابوی کو اٹھا کر عرش پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا ابوی کو، وخروا لہ سجدا۔ اب یہاں یہی معنی کیا گیا کہ یہ سجدہ یہ تھا کہ وہ تخت سے اترے اور اس کے پاؤں میں، یوسف کے پاؤں میں پیشانیاں زمین پہ رکھ دی، نہ، تخت پر ہی تھے، وخروا لہ سجدا وقال یا ابت۔ حضرت یوسف نے بجائے اس کے کہ والدین کو اٹھاتے کہ میرے پاؤں میں نہ پڑیں، پیشانی اٹھائیں، میرے جوتوں میں سجدہ نہ کریں، آپ یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً کہا کہ یہ تعبیر ہے اس چیز کی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعل ربی حقا، یہ جو تعبیر، یہ جو خواب پہلے رؤیا آپ کو سنائی تھی بچپن میں، یہ اس کی عملی تعبیر ہے ابھی۔ قد جعل ربی حقا، اس رب نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ وقد احسن ربی
اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یعنی حضرت یوسف نے روکا نہیں ان کو سجدے سے کہ میں بیٹا ہوں، آپ نبی خدا ہیں۔ حضرت یعقوب تو نبی تھے، اور نبی کس طرح اپنے بیٹے کو سجدہ صلاتی کرتا ہے؟ نہ، یعنی حکمرانی، حاکمیت یوسف اور وہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو دیا تھا، اسے تسلیم ہو گئے، اس کے سامنے مان لیا اس کو۔ یعنی اب صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان روا بھی ہے، اور اس کی فرمان روائی کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، مان لیا اس کو۔ سجدہ کا مطلب یعنی ذمہ داری مان لینا، حکم مان لینا، دستور مان لینا رضا و رغبت کے ساتھ، یہ سجدہ ہے۔ اور متعدد آیات دیگر بھی ہیں قرآن کریم کی جہاں انسان کا و دیگر موجودات کا سجدہ ذکر ہوا ہے، اور معنی ایک ہی ہے سجدہ کا، نہ یہ کہ مختلف معنی ہیں۔ کسی جگہ پیشانی زمین پہ رکھنا مراد ہے اور کسی جگہ پر تسلیم ہونا، ایک معنی ہے سجدہ کا تمام آیات کے اندر۔ مصادیق اس کے البتہ مختلف ہیں، تسلیم کس صورت میں ہوئے، ان کی اس وقت حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، تعداد کتنی تھی، ایام کون تھے، وقت کون سا تھا، یہ خصوصیات مصداق کی ہیں، معنی کی نہیں ہیں۔ معنی، اصل معنی تسلیم ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا تسلیم ہو جاؤ، یعنی اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لینا، یہ سجدہ ہے اس کے لیے۔ تو اس آیا میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات میں جن میں ہم بات کر رہے ہیں، خلافت آدم کے سامنے پہلے ملائکہ تسلیم نہیں تھے، ملائکہ معترض تھے یا ملائکہ مشوش تھے۔ اس تشویش کے مقابلے میں یہ حالت ہے تسلیم کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تب اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ تسلیم ہو، وہ سارے آدم کے لیے تسلیم ہو گئے۔ سجدہ، آمادگی آدم کے لیے ان کے اندر پیدا، چونکہ انکار آدم کا کر رہے تھے کہ یہ کس طرح خلیفہ زمین کے اوپر ہے، یہ زمین کو خراب کرے گا۔ تسلیم کر لیا کہ نہ، ٹھیک ہے، یہ زمین کو آباد کرے گا اور مناسب ہے زمین کے لیے، اور ہم تدبیر زمین و تدبیر آدم و انسانیت ہم کریں گے۔ یہ اظہار تھا جو ملائکہ نے وہاں پر کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور متعدد آیات ہیں جن میں ملائکہ کے سجدے کا حکم ہے، وہ یہی مضمون ہے جو یہاں پر ہے، انہیں ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام ملائکہ جن کو حکم دیا گیا تھا وہ تسلیم ہوئے، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ اس کو ہم مثال یہ لے سکتے ہیں کہ مثلا جیسے آج حکومتیں بنتی ہیں، اور ان حکومتوں کو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، مسترد کر دیا ہم نے۔ یہ جو ماجرا ملائکہ کے لیے ہو رہا ہے، آدم، انسان اور ملائکہ کے مابین، وہ یہی ہے کہ زمین پر انسان کی آبادی و آبادانی اور خلافت اور زندگی، یہ ملائکہ کو تسلیم ہے یا انکار ہے اس کا؟ ملائکہ نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ ہم اس فیصلے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حکومت کوئی بنتی ہے، ایک طبقہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ایک طبقہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ یہ جو مانتے ہیں یہ سجدہ ہی کہلاتا ہے، یعنی تسلیم ہو جانا، جھک جانا، اس کے سامنے خاضع ہو جانا۔ اب بے شک جسمانی حالت جو بھی ہو، لیکن یہ بیانیاں جو دے دیتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہیں، اس فلاں منصب پہ فائز انسان کو مانتے ہیں ہم، یہ مان لینا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے سامنے آمادہ ہو کر جھک جانا، تسلیم کر لینا کہ ہم نے اللہ کے فرمان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، یہ سجدہ ہے۔ مستکبر کون ہے؟
جو اگرچہ پیشانی زمین پہ رکھ لے لیکن فرامین الہی کو نہیں مانتا. جیسا کہ ہے عملی طور پر ایسا ہے کہ مثلاً عبادی سجدہ یا صلاتی سجدہ جو کرتے ہیں یہ ملائکہ کی طرح نہیں ہیں کہ تمام فرامین الہی جو اللہ نے زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے، انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، یا قلباً انکار کرتے ہیں، قولاً انکار کرتے ہیں، اور اگر قلباً و قولاً نہ بھی کریں تو عملاً حتماً کرتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بہت سارے ساجد ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. ساجد کون سے انسان ہیں؟ نہ جو صرف صلاۃ، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور سجدہ صلاتی و عبادی کرتے ہیں. ساجد ناس، انسان وہ ہیں جو اللہ کے تمام دستور کو، تمام منشور کو، تمام ان اوامر کو جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں ان سب کو جو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ ساجد ہیں اللہ کے سامنے. نہ کہ جو صرف اقامت الصلاۃ کرتے ہیں لیکن باقی معاملات اپنی مرضی کے کرتے ہیں. مثلا معیشت اپنی مرضی کی ہے، سیاست اپنی مرضی کی ہے، تعلیم اپنی مرضی کی ہے، اطاعت جس کی کرتے ہیں. صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھ کے طاغوت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھکتے ہیں، آرڈر کسی اور کا مانتے ہیں، فرمان کسی اور کا مانتے ہیں، دستور کسی اور کا مانتے ہیں، آئین کسی اور کا مانتے ہیں. یہ کثیرن وہ نہیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہیں کثیر، بلکہ یہ وہ کثیر ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا ہے، خاضع نہیں ہیں اللہ کے لیے. اس وقت ہم عملی طور پر اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے جیسے سابقہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس سے پہلی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہیں پیدا کیا، اس کی بندگی اختیار کرو، جس نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، سما سے پانی اتارا اور اس سے تمہارے لیے رزق و ثمرات نکالے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، زمین اللہ کی ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں، فراش اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کے اوپر رزق اللہ نے اگایا ہے، وہ تمہیں دیا ہے. یہ سب اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کا رزق لے کے اب انداد، زمین کے اوپر نظام اندادی بنا دیا ہے، ند، اللہ کی ضد اور اللہ کے مقابل نظام بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ انداد، اندادی سسٹم میں زندگی گزار رہے ہو آپ، نہ الہی نظام میں. عملاً تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین ہے، تمام وسائل، تمام سہولتیں اللہ کی ہیں، ان کے پاس نعمتیں، لیکن نظام ان کا اندادی نظام ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمانا ہے کہ سجدہ کیا ہے سب نے، لیکن بہت سارے لوگوں کے اوپر عذاب ثابت ہے. انسان سب ساجد نہیں ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. خوب یہاں ایک اور اضافہ ہے اب اس ماجرا میں، اس داستان میں، اس منظر کے اندر. شروع میں ملائکہ ہیں اور انسان ہیں. ملائکہ اور انسان کے اندر اب ایک تیسرا کردار بھی بیچ میں آتا ہے. یہاں تک کہ ساری داستان انسان اور ملائکہ کے مابین تھی کہ انسان کو زمین پر اللہ نے پیدا کرنا ہے، زمین پر بسانا ہے، آباد کرنا ہے، اور ملائکہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو قانع کیا ہے، اور ملائکہ نہایتاً تسلیم ہو گئے ہیں. ملائکہ کے تسلیم ہونے میں ایک اور کردار پیدا ہوتا ہے اور وہ ابلیس ہے. الا ابلیس ابا واستکبر، کہ یہاں پر یہ جو تقابل ہے سجدہ کے مقابل میں جو مطالب ہیں، ملائکہ کو فرمایا اسجدوا فسجدوا، سجدہ کے بالمقابل ہے ابا واستکبر، یعنی سجدہ جس کو قرآن سجدہ کہتا ہے، جس حالت کو، کیفیت کو، اس کی مقابل متضاد کیفیت کا نام ابا ہے اور استکباریت ہے. قرآن زمین پہ سر رکھنے کو نہیں کہتا سجدہ،
کہ اگر سر اوپر ہوا تو یہ متضاد سجدے کی متضاد حالتیں کیا ہیں؟ قیام، قعود، استرجاع، یہ چیزیں سجدہ کی متضاد حالتیں ہیں۔ یعنی انسان اگر بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، یہ سجدے کی حالات نہیں ہیں۔ قرآن اس کو نہیں کہتا کہ یا سجدے میں ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، یا سجدے میں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس کھڑا رہا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس بیٹھا ہوا تھا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس لیٹا ہوا تھا۔ نہ، یہ تو متضاد حالتیں نہیں ذکر کر رہے کہ ملائکہ کی پیشانیاں زمین پہ تھیں اور ابلیس کی پیشانی اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ نہ، سجدو اس کے مقابلے میں ہے ابا کیا ابلیس نے، اور استکباریت کی ابلیس نے۔ بس یہاں سے اس قرینہ تقابل سے بخوبی سجدہ کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ابا انکار کو کہتے ہیں، منع کرنے کو کہہ دیتے ہیں، کسی چیز کو ناپسندیدگی کے ساتھ رد کر دینا۔ ناپسندیدگی شرط ہے اس کے اندر، ابا کے اندر۔ ویسے انکار انسان بسا اوقات پسندیدہ چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کو ابا نہیں کہتے۔ بہت سارے عربی الفاظ ہیں آپس میں قریب المعنی ہیں، اور ہم انہیں عموماً ان کی خصوصیات ملحوظ رکھے بغیر استعمال کرتے ہیں اس تناظر میں یا اس تاثر کے ساتھ کہ گویا ایک معنی۔ جیسے ممانعت ہے، منع کرنا، اور ابا دونوں کو ایک ہی معنی میں، من کے معنی میں لیتے ہیں نا۔ منع روکنا کسی چیز کو قبول نہ کرنا، یہ من ہے، لیکن ممکن ہے اس کے اندر ناپسندیدگی نہ ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور عامل کی وجہ سے انسان نے منع کر دیا ہے۔ ابا کے اندر ناپسندیدگی، نفرت، بیزاری ضروری ہے، یعنی وہ انکار اور وہ ممانعت جو نفرت کے نتیجے میں ہے، نہ ماننے کی وجہ پیچھے نفرت ہے، بیزاری ہے، کدورت ہے پیچھے اس کے، اس کو ابا کہتے ہیں۔ تو سجدہ ابا کے متضاد حالت کا نام ہے، یعنی تسلیم ہونا، قبول کرنا، مان لینا رضا کے ساتھ، رضایت کے ساتھ کسی چیز کو مان لینا سجدہ ہے۔ نفرت کے ساتھ کسی چیز کو رد کر دینا یہ ابا ہے۔ سجدو اور ابلیس نے کے بارے میں ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس جس کا دوسرا عنوان جو قرآن نے استعمال کیا شیطان ہے، یہ اب یہاں سے داخل ہوتا ہے، اگرچہ شیطان کا تذکرہ پہلے بھی آیات کریمہ میں آیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں، اس طبقہ کے بارے میں ذکر کیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہاں شیطان کے بارے میں بحث کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ابلیس اس کا دوسرا عنوان ہے جو اپنے مقام پر بحث ہوگی، اور اب وہ مقام ہے یہاں پر کہ ابلیس یا شیطان یہ جس طرح سے ذہنوں کے اندر راسخ ہے تصور ابلیس و شیطان کا، اس نے زیادہ انسانوں کو شیطان زدگی میں مبتلا کیا ہے۔ جیسے ملائکہ کے بارے میں کھل کے اظہار کر دیا کہ ملائکہ ناقابل شناخت ہیں، ہمارے لیے مجہول مطلق ہیں، صرف ایمان ان پر رکھنا ہے جانے بغیر، اندھا ایمان جس کو کہتے ہیں، معرفت کے بغیر ایمان رکھنا ہے، چونکہ قرآن نے ایمان ہی کہا ہے، باقی ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ملائکہ کی تصدیق کا، نہ حواس کے ذریعے، نہ عقل کے ذریعے، نہ تجربات کے ذریعے، نہ مشاہدہ کے ذریعے، نہ علوم کے ذریعے۔ جبکہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ مشہود ملموس چیز انسان کے لیے ملائکہ ہیں، اور یہ آدم ہے۔ یہ پہلی بات تو آدم یہ کہتے کہ یہ ہیں کون ہیں، یہ ملائکہ نظر تو آتے نہیں ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا انبئہم
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. ابھی ملائکہ نے کہا کہ آدم فسادی ہے، اللہ نے فرمایا تم آدم کو نہیں جانتے ہو. جب آدم کو کہا کہ بتاؤ یہ ملائکہ کیا ہیں، تو آدم نے نہیں کہا کہ میں ملائکہ کو نہیں جانتا ہوں، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ نظر بھی نہیں آتے، مشاہدے میں بھی نہیں ہیں، دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، میں کیا کہوں یہ کیا ہیں. ان کی تمام نمایاں اسماء یعنی نمایاں خصوصیات، نمایاں چیزیں ان کی، وہ ساری آدم نے بتا دی. ان کی ملائکہ کو ملائکہ کی خصوصیات بتا دی کہ تم تو یہ ہو ملائکہ، جس وجہ سے تسلیم ہوئے کہ یہ تو جانتا ہے ساری حقیقت، ہماری بھی جانتا ہے، دیگر حقائق کو بھی جانتا ہے. بس آدم نے تو لا علمی ظاہر نہیں کی، ابناء آدم نے یہ بیچ میں سے نکال لیا ہے کہ ملائکہ مجہول مطلق ہیں ہمارے لیے، فقط ایمان رکھنا ہے، معرفت نہیں ہے. جس طرح قرآن نے ملائکہ کو پیش کیا کہ ملائکہ تو محسوسات میں سے بھی ہیں، ملائکہ مشہودات میں سے بھی ہیں، ملائکہ معقولات میں سے بھی ہیں، اور ملائکہ انسان کے لیے قابل ادراک و قابل فہم ہیں. نہ صرف قابل ادراک ہیں بلکہ ملائکہ کے ساتھ انسان کا تعلق و ارتباط بھی قائم ہے. تو جن کے ساتھ اتنا نزدیک رابطہ ہے، یا آگے بڑھ کر قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو انسانوں پر نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ملائکہ ان کے اوپر، یہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں پر، اگر یہ مومن ہو تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے دلوں پر، اور ان کے دلوں سے خوف نکال دیتے ہیں، حزن نکال دیتے ہیں. تو اب ملائکہ دل میں آ گئے ہیں، ہمیں پھر بھی نہیں پتہ ملائکہ کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی غلط تصویر جیب میں ڈالی ہو یہ ملائکہ کی، ان سے ملنے کے بعد بھی ان کو پہچان نہیں پاتے. ملاقات تو روز ہوتی ہے ملائکہ سے، لیکن شناخت نہیں ہے. ہم انہیں ملائکہ کو جس تصویر کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہماری اپنی خود ساختہ ہے، اور جن سے روزانہ پالا پڑتا ہے ان کو ہم ملائکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کا تو یہ فرمان ہے کہ یہ تو صبح و شام تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے کرامن کاتبین، تمہارے نامہ عمل لکھ رہے ہیں، تمہیں رزق پہنچا رہے ہیں، تمہیں توفیقات دے رہے ہیں، تم سے آفات دور کر رہے ہیں، تدبیر عالم کر رہے ہیں. یہ تو سارا نظام تمہارا ملائکہ چلا رہے ہیں، اور یہی ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی ہم شروع سے ہی ایک غلطی کر بیٹھے ہیں کہ ملائکہ کی جو تصویر و تصور بنایا ہے وہ ملائکہ پر منطبق نہیں ہے، وہ کسی ایسی مخلوق کا ہے جو موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. دوسری شے یا دوسری مخلوق یا موجود جس سے قرآن نے فرمایا کہ انسان کا زیادہ سروکار ہے ملائکہ کے بعد، البتہ نہ ملائکہ جتنا، ملائکہ کے بعد جس کے ساتھ انسان کا زیادہ پالا پڑتا ہے وہ ہے ابلیس یا شیطان. کثرت سے ابتلا ہے انسان کے، اور ہر فرد انسانی ابلیس اور شیطان میں مبتلا ہے، لیکن نہ ابلیس نظر آتا ہے نہ شیطان نظر آتا ہے. دونوں نامرئی، ناشناختہ اور غیر محسوس ہیں ہمارے لیے. اس چیز نے کہ شیطان، جو تصویر شیطان کی ہم نے خود بنائی ہے تفسیر قرآن کر کے، اس تصویر والا شیطان کہیں بھی نہیں ہے، کسی کو آج تک ملاقات نہیں ہوئی. اور جو شیطان روزانہ وارد ہے ہمارے اوپر، سوار ہے ہمارے اوپر، تخریب کر رہا ہے، اس کو ہم شیطان نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری تصویر میں شیطان اور طرح کی چیز ہے. 2 سینگ ہیں بڑے بڑے، اس کے کان ہیں لمبے لمبے، اور ان کانوں کے اندر بڑی رنگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس کا حلیہ، اس کی پیشانی سے سینگ، جس طرح ابھی کارٹونوں میں اور فلموں میں شیطان کی تصویر سازی کی جاتی ہے، یہ وہی تصویر ہے جو مذہبی لوگوں نے بنائی ہے ذہن میں. شیطان متعارف کروایا کہ اس حلیے کا شیطان ہوتا ہے. اس طرح کا تو کہیں بھی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے سوائے انہیں کارٹونوں میں اور تخیلات کے اندر. جبکہ شیطان ایک حقیقت ہے، ابلیس ایک حقیقت ہے، اور انسان سے مربوط ہے، انسان سے جڑا ہوا ہے، اور خطرناک بھی ہے.
اتنا بڑا خطرہ وہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، انسان اس کو درک ہی نہیں کر سکتا، بچے گا کیسے؟ تو ملائکہ کی طرح شیطان کے بارے میں بھی ہم کسی اور تصویر کے پیچھے گھوم رہے ہیں جو قرآن نے پیش کی ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ قرآن ابلیس و شیطان کس کو کہتا ہے؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، ابلیس نے انکار کر دیا، نفرت آمیز انکار، ابا نفرت آمیز انکار ہے، نہ صرف انکار، واستکبر اور بڑائی کی، اپنے آپ کو برتر سمجھا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہوا، یا کانا کو دونوں معنی میں لے سکتے ہیں کہ زمان پر دلالت کرتا ہے یعنی کفار میں سے تھا، یا کانا بے معنی سارا یعنی کافروں میں سے ہو گیا اس وقت انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا۔ اب یہ کردار ضروری ہے انسان کے لیے سمجھنا، ابلیس و شیطان۔ اس کو بھی ہم اس کے لفظی تعریف سے شروع کرتے ہیں کہ ابلیس کس معنی کے لیے ہے اور شیطان کس معنی کے لیے ہے، اور اصل کردار ہے کیا یہ شیطان یا ابلیس جو انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن، ہم اسے روایات کے اندر، آیات کے اندر ہمیں حکم سب سے زیادہ شیطان سے بچنے کا ہے، لیکن جس سے بچنے کا حکم ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے ہمارا، محسوس نہیں ہے وہ ہمارے لیے۔ تو ہم کیسے، مثلاً آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس طرف سے گولیاں آ رہی ہیں آپ بچیں، سردی آ رہی ہے بچیں، تو جو پتہ ہے اس طرف سے آ رہی ہیں ہم پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب شیطان سے بچیں، شیطان کیا ہے، کیسے بچیں، کہاں سے آئے گا تاکہ ہم محفوظ ہوں، وہ کچھ نہیں پتہ، وہ پھر بچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنی دفعہ شیطان سے بچنے کے نام پر شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ او میں تمہیں شیطان سے بچاتا ہوں، اور شیطان سے بچا کے، یہ جتنے چھوٹے بچے جو ان ہوس بازوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، یہ کس طرح ان بچوں کو لے جاتے ہیں خلوت میں جا کے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ او آپ کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے، میں نے یہ ظلم کرنا ہے، وہ تو ان کو یہ کہتا ہے کہ او میں آپ کو کوئی ٹافی لے دوں، کوئی کھلونا لے دوں، کوئی پہنچا دوں۔ وہ بچہ ہے، اس کے ورگلانے میں آ جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کے اوپر وہ ظلم ڈھاتا ہے، عذاب کرتا ہے۔ ہو بہو شیطان یہی کام کر رہا ہے، اور یہ جو شیطان لے کے جاتا ہے کس بہانے سے، او میں تمہیں شیطان سے بچاؤں۔ مثلاً شیطان سے بچائیں، کون بچا رہا ہے؟ یہ مفتی، یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ خطیب، یہ پیر، یہ رہنما، یہ امت کو شیطان سے بچا رہا ہے۔ یعنی شیطان امت کو کہہ رہا ہے کہ آپ شیطان کے خطرے میں ہو، اور میں تمہیں شیطان سے محفوظ کروں۔ لوگ اس کے ساتھ بیعت کر کے چل پڑتے ہیں، جبکہ یہ خود شیطان ہے۔ جو قرآن جس کو شیطنت کہتا ہے وہ یہ خود ہے۔ یہ اگر ہماری پہچان درست ہو تو ہمیں تو سب سے واضح شیطان نظر آئے گا۔ یہ کردار انسان کے اندر بھی ہے اور یہ کردار انسان کے باہر بھی ہے، جسے ہم ناشناختہ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی ہماری تفسیر قرآن کے مطابق جو رائج ہے، ملائکہ ناشناختہ ترین مخلوقات ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے پہچاننا، اور شیطان ناشناختہ ہے، لیکن ہیں ہم شیطان کے فریب خوردہ، اور دن رات شیطان کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جبکہ شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے شیطان کی۔ لیکن قرآن نے تو اس کی پہچان دی ہے، اس کی خصوصیات ذکر کی ہیں ملائکہ کی۔ ان قرآنی خصوصیات سے دیکھو تو آپ کو مجسم شیطان ارد گرد نظر آئیں گے، اور ملائکہ بھی نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر یہ خصوصیات دیکھ لو کہ ملائکہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے، کن قوتوں کو، کن طاقتوں کو، کن صلاحیتوں کو ملائکہ کہہ رہے ہیں، اور کن قوتوں کو، توانائیوں کو شیطنت کہہ رہا ہے، تو اگر وہ قرآنی خصوصیات ہمارے نظر میں ہوں تو دونوں ہمارے لیے شناختہ شدہ ہیں، اور لازم ہے ان کی دونوں کی شناخت، ملائکہ کی بھی، تاکہ ملائکہ کی تدبیر ہمارے حق میں ہو، اور شیطان جو ہمارے لیے دشمن ہے۔ اور یہ آغاز ہے، شروع دشمنی آدم و اولاد آدم کے ساتھ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔